بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں مسجد میں اور کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، سوچا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کہتے ہیں کہ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جو انسان کو قدم قدم پر مشورہ دے، اپنی زندگی کے تجربے اس کو بتلا کر اس کی رہنمائی کرے، زندگی کے نشیب و فراز اور زندگی کے اتار چڑھاؤ اس کو بتلائے اور اپنے تجربوں سے اس کی رہنمائی کرے۔ اب وہ شخص انسان کا باپ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی اولاد کی قدم قدم پر رہنمائی کرتی ہے۔ وہ شخص آدمی کا دوست بھی ہو سکتا ہے اور اس کا بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے میری زندگی میں ایک انسان تھے، ہمارے بڑے بھائی جناب قاری ندیم صاحب، جو ہمیں اپنے تجربوں سے اور اپنی صلاحیتوں سے ہماری رہنمائی کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا تھا ہم ان کے سامنے رکھتے تھے اور وہ اس کی تدبیر اور اس کا حل بتا دیا کرتے تھے۔ اللہ نے بہت ہی صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا۔ ان کا ذہن، ان کا دماغ، ان کی عقل جو اللہ نے ان کو دی تھی وہ گھر میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ الگ ہی دماغ تھا، بڑے ہی ذہین آدمی تھے۔ جو بھی ان کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا 5-10 منٹ بیٹھ کر کے ان سے بات کر لیا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ واقعتاً عجیب آدمی ہیں، بڑے ہی کمال کی باتیں کرتے ہیں، بڑے ہی عقل کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن بھائی ندیم، ہم آپ سے محروم ہو گئے کہ ازل ہی سے مشیت نے اجل کو کام سونپا ہے، چمن سے پھول چننا ویرانے میں رکھ دینا۔ موت نے ہمارے گھر کے چمن میں سے ایک پھول چن کر قبرستان کے ویرانے میں رکھ دیا۔ وہ پھول اپنے ساتھ اپنی مہک لے گیا، اپنی خوشبو لے گیا، سب کچھ لے گیا۔ اب ہم اس پھول کی خوشبو سونگھ نہیں سکتے، اس کی بو نہیں سونگھ سکتے۔ جناب قاری ندیم صاحب نے اپنی پوری زندگی قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں گزاری ہے۔ ہزاروں شاگرد ان کے شہر چاندپور کے اندر موجود ہیں، کئی حافظ موجود ہیں جن کو انہوں نے حفظ کرایا ہے۔ ہزاروں بچیاں ایسی ہیں جن کو انہوں نے قرآن کریم پڑھایا ہے اور ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں۔ ساری زندگی قرآن کریم کی خدمت میں انہوں نے گزاری۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کی تصحیح اور قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچانا۔ اسی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کس طرح اپنے مدرسے کو اور بچوں کی تعلیم کا نظام کس طرح سے ہو، مگر بہت جلد انہیں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، گھر والوں کو، ہم سب کو اللہ صبر نصیب فرمائے۔